بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دوست ممالک کی درخواست اور عید کے تہوار کا احترام۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روک دیا۔ وفاقی حکومت نے تصدیق کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر یہ آپریشن روکا گیا ہے۔ آج رات سے 23 مارچ کی شب تک جنگ بندی رہے گی۔ اب تک کی کارروائیوں میں افغان طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 707 ہو گئی۔ پاک فضائیہ نے دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی سفارتکاری، پاکستان نے دوستوں کی بات مان لی۔ عید الفطر کے احترام میں آپریشن غضب للحق روک دیا۔ 18 اور 19 مارچ سے 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب تک کارروائیاں بند رہیں۔ وفاقی وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان نے اقدام نیک نیتی اور اسلامی اصولوں کے تحت اٹھایا۔ سرحد پار سے کسی بھی حملے، ڈرون کارروائی یا دہشت گردی پر آپریشن دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ عطا تارڑ نے کامیابیاں بھی گنوا دیں۔ آپریشن کے دوران افغان طالبان کے 707 کارندے ہلاک اور 938 زخمی ہوئے۔ 255 چیک پوسٹیں تباہ اور 44 پر سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ افغان فورسز کے 237 ٹینک، توپیں اور بختر بند گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ پاک فضائیہ نے دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ کابل اور ننگرہار میں ڈرونز، اسلحہ اور ٹیکنیکل انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا۔ باجوڑ، کرم، تورخم، خیبر، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بھی پوسٹیں ملیہ میٹ کر دی گئیں۔ سرزمین افغانستان کی اور ہاتھ بھارتی۔ ترجمان پاک فوج نے پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے چھپی حقیقت بتا دی۔ ڈی جی ISPR نے کہا پاکستان افغانستان نہیں، دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے۔ دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے بھارت ہے۔ پاکستان نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا۔ کیا دنیا میں کوئی افغان طالبان کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ دہشت گردی نہیں کریں گے؟ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کو ایک اور ناقابل تلافی نقصان۔ قومی سلامتی کونسل کے چیف علی لاریجانی امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ مشرقی تہران میں ڈیپٹی علی باتینی اور بیٹے مرتضیٰ سمیت نشانہ بنایا گیا۔ بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی شہیدوں کی صف میں شامل۔ علی لاریجانی کا آہوں اور سسکیوں میں سفر آخرت۔ تہران میں انقلاب اسکوائر پر نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ اداس چہروں پر آنسو کی جھڑی۔ ہزاروں افراد نے محبوب رہنما کو الوداع کہا۔ ظالمانہ حملوں کے خدشے کے باوجود ایرانیوں کا حوصلہ اور عزم بلند۔ شرکا کے ہاتھوں میں ایران کے جھنڈے، اللہ اکبر کے نعرے، بدلہ لینے کا عہد کیا۔ بسیج فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی، علی باتینی اور دیگر شہداء کی بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایرانی صدر نے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ ایران کے باقی ماندہ نظام کو بھی مکمل ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر دھمکی دے دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا آبنائے ہرمز استعمال کرنے والے ممالک اس کی سیکیورٹی خود سنبھالیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین منسوخ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دورہ چین کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اور ایران کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی کوششیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے بوشہر میں پارس گیس فیلڈ پر حملے، آگ بھڑک اٹھی، شہادتوں کا بھی خدشہ۔ صوبے لرستان میں بھی بمباری، 12 شہری شہید کر دیے گئے، 56 زخمی۔ اصفہان، عراق اور دیگر مقامات پر بھی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی میزائل اہداف کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ بتایا آبنائے ہرمز کے قریب تنصیبات پر 5000 پاؤنڈ وزنی ڈیپ پینیٹریٹر بم گرا دیے۔ اسرائیلی طیاروں کی لبنانی دارالحکومت بیروت کے وسطی علاقوں پر بھی بمباری، کثیر المنزلہ عمارت کو تباہ کر دیا۔ مزید 6 شہری شہید ہو گئے۔ اور ایران کے بھی دشمن پر تابڑ توڑ جوابی وار۔ اسرائیل پر کلسٹر میزائلز کی بارش کر دی۔ تل ابیب اور یروشلم میں آگ بھڑک اٹھی، 2 اسرائیلی ہلاک، 100 سے زائد زخمی، کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ تل ابیب میں ٹرین اسٹیشن متاثر، 24 گھنٹوں میں 192 افراد زخمی ہو گئے۔ صہیونی علاقوں میں خوف کا عالم ہے۔ حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر راکٹ چلا دیے۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی مسلسل نشانے پر۔ سعودی عرب کا ریاض میں سفارتی زون کی جانب بڑھنے والا ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات میں ایک اور ڈرون حملہ۔ اماراتی وزارت دفاع نے مزید 13 میزائل اور 27 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔